الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اولیت کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ مالک کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر، کہ وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے، والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جاننے والا بھی ہے۔ آیت مبارکہ میں 5 اوصاف کا ذکر کیا گیا، اول ہونا، آخر ہونا، ظاہر ہونا، باطن ہونا اور ہر شے کو جاننے والا ہونا۔ یہ اسماء، یہ صفات براہ راست تو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کریم نے اپنے صفاتی ناموں سے اپنے محبوب کے صفاتی ناموں کو بنایا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کا عکس بھی اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ اس بات کو آپ تھوڑی سی تفصیل سے یوں سمجھیں کہ اللہ کریم کے جتنے صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں سے سرکار کے صفاتی نام بھی مشتق ہوتے ہیں، بنتے ہیں۔ مثلاً وہ حامد ہے، وہ محمود ہے، تو ان حامد اور محمود ناموں کا مادہ اشتقاق حمد ہے، اس سے سرکار کا نام محمد بنا، احمد بنا، محمود بنا۔ تو جس طرح اس نے اپنے صفاتی ناموں سے سرکار کے صفاتی ناموں کو مشتق فرمایا، بنایا، اسی طرح اس نے اپنی صفات کا بھی اپنے محبوب کو مظہر بنایا۔ مثلاً وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، تو اس نے اپنے محبوب کو رؤوف بھی بنایا، اس نے اپنے محبوب کو رحیم بھی بنایا۔ اسی طرح وہ اول ہے تو اس نے اپنے محبوب کو بھی اول بنایا، وہ آخر ہے تو اس نے اپنے محبوب کو بھی آخر بنایا، وہ ظاہر و باطن ہے تو اپنے محبوب کو بھی ظاہر و باطن بنایا، وہ علیم ہے تو اس نے اپنے محبوب کو بھی علیم بنایا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی صفات ہیں کہ سرکار اول ہیں۔ سرکار کی اولیت کس کس پہلو سے ہے، اس بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول ہیں تخلیق کے اعتبار سے، کہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ خود حضور سید عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو تخلیق میں، پیدا ہونے میں حضور سب سے اول ہیں۔ پھر حضور کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو پیدا فرمایا، اور آپ کی نسل سے جتنے بھی انسانوں نے دنیا میں پیدا ہونا تھا وہ بھی آپ کے وجود سے ظاہر فرمائے۔ سارے انسانوں کو، ان کی روحوں کو ظاہر کرنے کے بعد مالک کریم نے ان سے میثاق والا وعدہ لیا، اور میثاق کے وعدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان سارے لوگوں کی روحوں سے یہ پوچھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ظاہر ہے یہ اللہ رب العالمین جب اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو یہ جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جواب اپنے خالق، اپنے مالک اور رب کی معرفت پر موقوف ہے، اور اللہ رب العالمین کی معرفت بغیر کسی رہبر اور رہنما کے عام انسان کو میسر نہیں آ سکتی۔ اگر معرفت الہی کا معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا تو آج دنیا میں کوئی بھی اللہ رب العالمین کو نہ پہچاننے والا موجود نہ ہوتا۔ دنیا میں جتنے دہریے ہوئے، جتنے بھی اس کی ذات کے منکر ہوئے یا اس کی ذات میں شریک ٹھہرانے والے ہوئے، انہیں معرفت الہی ہی تو میسر نہیں تھی، اس لیے وہ بہک گئے۔ تو مالک کریم نے بغیر کسی کو پڑھائے، بغیر کسی کو سمجھائے، بغیر کسی کو علم دیے، سوال کائنات کا سب سے انوکھا کر دیا، سب سے پیچیدہ سوال، معرفت الہی کا سوال کر دیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت باقی ساری ارواح جواب دینے میں متردد تھیں کہ جواب کیا بنتا ہے، کیا دیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اولیت کا وہاں بھی اظہار ہوا، اور سرکار فرماتے ہیں انا اولو من قال بلا فی المیثاق، سب سے پہلے میثاق کے اس دن بلا کا جواب میں نے دیا، اور میرے جواب کو سن کے باقی سارے انبیاء اور باقی مخلوق نے جواب دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دینے میں بھی سب سے پہلے ہیں۔ گویا معرفت الہی سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میسر ہے، اسی لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اعرفکم باللہ، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کی پہچان مجھے میسر ہے، سب سے زیادہ اس کی شناخت مجھے حاصل ہے۔ چونکہ حضور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں، اس لیے حضور نے سب سے پہلے جواب دیا کہ یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو حضور سے سن کر باقی سارے لوگوں نے جواب دیا، تو اس جواب دینے میں بھی حضور اول۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ خود معرفت الہی کا مسئلہ ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال کا انداز بھی بڑا عجیب سا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ میں تمہارا رب ہوں، کیا میں تمہارا رب ہوں، یہ نہیں پوچھا جا رہا۔ سوال کا انداز یہ ہے کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی اس میں اس بات اور نفی دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی صرف اس بات پہ جواب دے دے کہ ہاں، تو بھی شائبہ کفر بنتا ہے، اور صرف نفی میں جواب دے دے تو بھی شائبہ کفر بنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ نام کہہ کے جواب دیا، نہ کہہ کے جواب دیا، یعنی صرف اس بات میں یا صرف نفی میں جواب نہیں دیا، بلکہ جس انداز کا سوال تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جواب بالکل اس کے مطابق دیا۔ پوچھا گیا کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو عرض کی گئی کیوں نہیں؟
یعنی ضرور تو ہمارا رب ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ انداز جواب بھی کتنا رہبری کرنے والا ہے۔ اور ویسے آپ اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ کوئی پوچھے کہ کیا ایسا نہیں ہے، اس انداز سے سوال کریں کہ کیا یہ چیز ایسے نہیں ہے، اس کے جواب میں اگر صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ ہاں، تو اس ہاں کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے یا نفی کے ساتھ ہے؟ سننے والا متردد ہو جائے گا، شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ وضاحت کرنی پڑے گی کہ اس بات یا نفی کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے۔ سرکار نے اس شک اور تردد سے قوم کو پاک ہی فرما دیا، جواب اس انداز سے دیا کہ کوئی متردد ہو ہی نہ، اور وہی جواب جو سرکار کی زبان مبارک سے جاری ہوا، وہی جواب سارے انبیاء نے بھی دیا، ساری امتوں نے بھی دیا، اسی جواب کو قبول کر لیا گیا۔ تو سرکار کی یہ شان کہ تخلیق میں بھی سرکار سب سے پہلے، اور روز میثاق اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے میں بھی سرکار سب سے پہلے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ لیا روز میثاق، یہ وعدہ جس کو یاد رہا وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر قائم رہا، اور جو بھول گئے وہ بہک گئے۔ اور بعض تو عرفاء ایسے ہیں کہ انہیں یہ اتنا یاد تھا کہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور وہ روز میثاق والا وعدہ آپ کو یاد ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ مجھے تو اتنا یاد ہے کہ گویا ابھی تک اس آواز کی حلاوت میں اپنے کانوں میں محسوس کرتا ہوں، اس کی گونج میں اپنے ذہن میں محسوس کرتا ہوں، وہ تو میرے لیے بالکل تر و تازہ ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ یہ تو روز میثاق کی بات ہے، سرکار کے غلام ایسے عرفاء بھی ہوئے ہیں کہ جن میں سے بعض کا کہنا تو یہ ہے کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں اگے پریت لگائی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روز میثاق عالم ارواح میں شان ولیت کے مظہر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو سرکار اپنی امت کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمانے لگے کہ خوش ہو جاؤ۔ اور یہ حدیث پاک جس سلسلہ سند سے راوی ہے وہ سلسلہ سند بھی بڑا عجیب، کہ سرکار سے اس حدیث کو روایت کیا حضرت شیر خدا نے، ان سے حضرت امام حسین نے، ان سے امام زین العابدین نے، ان سے امام باقر نے، ان سے امام جعفر صادق نے، یعنی یہ سلسلہ سند ایسا ہے کہ جس کو سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے۔ اتنے عظیم الشان راوی، اور سرکار بیان یہ کر رہے ہیں کہ اے میری امت خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، اور بارش بھی ایسی کہ جس کا اول بھی خیر ہے، جس کا آخر بھی خیر ہے، جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش کے پہلے قطرے زیادہ بہتر تھے یا آخری قطرے بارش کے زیادہ بہتر ہیں۔ تو میری امت بارش کی طرح ہے، یعنی پہلے بھی خیر ہے، آخر میں بھی خیر ہے۔ اور سرکار نے فرمایا میری امت اس باغ کی طرح ہے جس کا پھل لگے تو ایک سال ایک فوج آئے، گروہ آئے وہ کھا لے، اگلے سال پھل لگے دوسرا گروہ آئے وہ کھا جائے، پھر پھل لگے کوئی اور آئے وہ کھا جائے، یعنی اس باغ کا فیض جاری رہے، جو بھی آئے اس باغ سے وہ فیض پاتا رہے، نفع حاصل کرتا رہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے سال والا پھل میٹھا تھا کہ اس سال والا پھل میٹھا ہے، وہ زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، اس سال زیادہ نفع تھا یا اس سال زیادہ نفع ہے۔ یعنی میری امت خوش ہو جاؤ، تمہیں بشارت ہو، اس کی ابتدا میں بھی خیر ہی خیر ہے، اس کی انتہا میں بھی خیر ہی خیر ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جانتے ہو یہ خیر کس لیے ہے؟ تمہارے لیے یہ بھلائی کا انتظام کس لیے کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا اولھا والمہدی اوسطھا والمسیح آخرھا، کہ یہ خیر اس لیے ہے کہ اس امت کی ابتدا میں اول میں ہوں، درمیان میں امام مہدی ہیں، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس لیے یہ امت خیر ہے کہ اس کے اول میں ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اس امت کے اندر بھی اپنے شان اولیت کا اس انداز سے اظہار فرما رہے ہیں۔ اور پھر
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ فوت ہو جائیں گے قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت قائم ہونے کے بعد میدان محشر کے لیے اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو اٹھائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے انا اول من تنشق عنہ القبر ولا فخرا، کہ جب قبریں کھلیں گی لوگوں کے اٹھنے کے لیے تو سب سے پہلے جس خطہ زمین پر میں آرام فرما ہوں میری وہ قبر انور پہلے کشادہ ہو جائے گی. باقی سارے اہل محشر میدان محشر کے میں جانے کے لیے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ان کی قبریں کھلیں گی، لیکن سب سے پہلے جو روئے زمین کھلے گی وہ میرے مزار پر انوار کی زمین کھلے گی. اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو میری شان اولیت ہے کہ میں وہاں سے نکلوں گا. اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، کہ جب یعنی زمین بھی پہلے میری ہی جگہ کی کھلے گی اور پھر نکلوں گا بھی سب سے پہلے میں ہی. جب باقی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے نکلوں گا. اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کتنی ہے اور سرکار کا اپنی امت پر کرم کتنا ہے. اس لیے کہ اب میدان محشر میں جانا ہے، حساب و کتاب کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اور وہ دن اللہ رب العالمین کے جلال کا مظہر دن ہوگا. اس وقت سورج کی تپش بھی شدید ہوگی، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. اس دن سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نکل کے وہاں پر پہنچ جاؤں گا. اس لیے کہ اگر حضور پہلے نہ نکلیں، بالفرض اگر حضور پہلے نہ نکلیں، امت پہلے اگر نکلے تو ویسے تو مناسب یہی بنتا ہے کہ حضور میدان محشر کے مہمان خصوصی ہیں. مناسب تو یہ تھا کہ پہلے لوگ جمع ہو جاتے پھر حضور مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لاتے. اس میں اعزاز ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو یہ زیادہ مناسب. لیکن سرکار فرماتے ہیں نہیں، باقی لوگ بعد میں نکلیں گے، پہلے میں نکلوں گا. اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان فرمائی کہ اگر سرکار بعد میں تشریف لاتے، امت پہلے چلی جاتی، تو جتنا عرصہ امت وہاں ٹھہرتی پریشانی کے عالم میں رہتی، اس خوف اور ہیبت الہی کی وجہ سے سہمے رہتے. اس وقت یہ اپنا کوئی سفارشی، کوئی شفیع، کوئی آسرا ڈھونڈتے مگر کوئی آسرا نظر ہی نہ آتا. اس پریشانی کے عالم میں امت وہ سارا وقت گزارتی. جب سرکار آتے تو ان کی جان میں جان آتی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی اتنی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے اٹھنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں گا. اس لیے کہ جو ہی میری امت اپنی قبروں سے اٹھے گی سامنے مجھے دیکھے گی، انہیں آسرا مل جائے گا، انہیں اتنی بھی پریشانی نہ ہو. اس لیے سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور بھی میری کھلے گی اور سب سے پہلے قبر انور سے میں ہی اٹھوں گا. اور سرکار کی اٹھنے کی شان بھی عجیب ہوگی. بلکہ سرکار تو سرکار ہیں، سرکار کے تو غلاموں کی شان بھی بڑی عجیب ہوگی. عام لوگوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ کہا گیا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو بے لباس ہوں گے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کما بدأنا اول خلق نعید، کہ جس طرح ہم نے انہیں پیدا کیا اس وقت بے لباس تھے، اسی طرح ہم انہیں واپس لوٹائیں گے تو بھی اسی کیفیت پر ہوں گے کہ جسم پر لباس نہیں ہوگا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب لباس نہیں ہوگا تو کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی. سرکار نے فرمایا ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہوش کسے ہوگی؟ اس وقت تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایک دوسرے کو دیکھنے کا کسے یارہ ہوگا یا کسے ہوش ہوگا؟ کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکے گا. تو یہ عام لوگ اٹھیں گے، بے لباس ہوں گے. لیکن جو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہوں گے وہ جب اپنی قبروں سے نکلنے لگیں گے تو پہلے نمبر پر تو ان کے جو اپنے کفن، اپنے جو جسم پر لباس تھے وہ بھی سلامت ہی ہوتے ہیں. لیکن ان کے مزید اعزاز کے لیے مالک کریم نے ان کے لیے اہتمام یہ کر رکھا ہے کہ ہر محبوب خدا کی قبر پر اللہ رب العالمین سواری کو بھی بھیجے گا اور عزت اور کرامت کا حلہ وہ بھی بھیجے گا.
وہ اپنی قبروں سے ان نوری حلوں کو پہن کر عزت و کرامت کی سواریوں پر سوار ہو کر اس شان و شوکت کے ساتھ میدان محشر میں جائیں گے کہ سارے اہل محشر ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان محشر کی طرف اپنے مزار پر انوار سے اٹھ کر آ رہے ہوں گے تو کسی نے کہا کہ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ جو لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے سرکار جب آئیں گے تو میدان محشر کے حالات ہی بدل جائیں گے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اول ہوں جس پر سے زمین کھلے اور جو اپنی قبر انور سے باہر آئے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، اس وقت مالک کریم کے جلال کی کیفیت یہ ہوگی کہ کسی کو بھی دم مارنے کی گنجائش نہیں، کوئی بندہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بھی درخواست پیش نہیں کر سکے گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں آنا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامت ولا فخر، جس دن کوئی شخصیت کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں پیش کر سکے گی، اس دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے سفارش میری ہی قبول کی جائے گی۔ اتنا مجھے اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے، لیکن اس پر بھی میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ سرکار سب سے پہلے سفارش کریں گے، اور سفارش کی شان کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ انا اول من یؤذن له بالسجود، سب سے پہلے اللہ رب العالمین مجھے شفاعت کبریٰ کا تاج عطا فرمائے گا، اذن شفاعت عطا فرمائے گا، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ سرکار سب سے پہلے اذن شفاعت ملنے کے بعد مالک کریم کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوں گے تو یہ سجدہ تقریباً 1 ہفتہ تک جاری رہے گا۔ اتنا طویل سجدہ سرکار فرمائیں گے، اور اس سجدے میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا، ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ ویسی حمد و ثنا نہ پہلو میں کسی نے بیان کی ہوگی نہ بعد والوں میں کسی نے بیان ہوگی۔ سب سے بے مثال اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اس وقت یہ کھلے گا کہ احمد یہ ہیں، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے حضور ہیں، سب سے انوکھی سب سے نرالی اللہ کی حمد و ثنا۔ تو سرکار کو دیکھ کر باقی لوگ بھی سجدہ ریز ہوں گے، تو سرکار فرماتے ہیں سجدہ میں بھی سب سے پہلے میں، اور مجھے دیکھ کر جب باقی لوگ سجدہ میں چلے جائیں گے تو سرکار فرماتے ہیں انا اول من یؤذن له ان یرفع راسہ، کہ میں وہ سب سے پہلا ہوں گا جسے اللہ رب العالمین یہ حکم دے گا کہ میرے محبوب اب سجدہ سے سر اٹھاؤ، اب سفارش کرو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو سجدہ کرنے میں بھی پہلے، سجدہ سے سر اٹھانے میں بھی پہلے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں جب سجدہ سے سر اٹھاؤں گا تو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف بھیڑ ہی بھیڑ ہوگی، لوگوں کا ہجوم ہوگا، ساری امتیں جمع ہوں گی، اور ان ساری امتوں میں سے ظاہر ہے سرکار تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں ان ساری امتوں میں سے سب سے پہلے میں اپنی امت کو پہچان کر ان کے جنت میں داخلے کا سبب کروں گا۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ سارے اتنے زیادہ ہوں گے تو 1.25 لاکھ کے قریب امتوں میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا کہ میری امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جس طرح جانوروں میں 5 کلیان گھوڑا وہ دور سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح یہ اعضائے وضو میری امت کے چمک رہے ہوں گے، دور سے ہی پہچانے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی امت کو پہچان کر ان کی جنت کے لیے کوشش کروں گا، ان کا کوئی آسرا کوئی سبب بناؤں گا۔ پھر یہاں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذن شفاعت مل گیا، شفاعت شروع ہو گئی۔ اب اللہ رب العالمین کے فضل سے لوگ جنت کی طرف جانے لگے، لیکن جنت کے دروازے پر ایک جمگٹھا ہوگا، جنت کا دروازہ ابھی بند ہے، وہاں انبیاء بھی ہوں گے، امتیں بھی ہوں گی،
اور کسی میں یہ مجال نہیں کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹا بھی سکے. جنت کا دروازہ بند ہے، وہاں سارے لوگ جمع ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے. تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اولو من یقرع باب الجنہ، میں وہ سب سے پہلا ہوں گا جو وہاں پہنچوں گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. کھٹکھٹانے میں بھی میں پہلے ہوں گا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے دروازہ جنت میرے لیے ہی کھولے گا. حالانکہ سرکار سے پہلے وہاں پر جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ انبیاء بھی ہیں، امتوں کے صحابہ بھی ہیں، باقی صلحاء بھی ہیں، لیکن نہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، نہ کسی کے لیے سرکار سے پہلے کھولا جا رہا ہے. سرکار کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ سرکار ہی آئیں تو سرکار ہی اس دروازے کو کھلوائیں. اس لیے کہ باقی انبیاء اس لیے نہیں کھٹکھٹائیں گے. اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ سرکار کا انتظار اس لیے ہے کہ کوئی قیامت والے دن یہ نہ کہے کہ یہ جنت کا فیصلہ جب ہو گیا تو کوئی نبی بھی پہلے آ جاتا، اس کے لیے کھول دیا جاتا. اس لیے سارے نبی وہاں موجود ہونے کے باوجود کھٹکھٹائیں گے بھی نہیں، تاکہ لوگوں کو سرکار کا وہ مقام دکھایا جا سکے کہ بے شک انبیاء یہاں موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے داخلہ یہ پروٹوکول ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اور پھر سرکار خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے لیے اس لیے کھلے گا کہ جب میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو جنت کا وہ جو محافظ داروغہ ہے وہ مجھے یہ پوچھے گا کہ کون، میں اپنا تعارف کرواؤں گا تو وہ میرے لیے دروازہ کھولنے کے بعد مجھے یہ کہے گا کہ امرت اللہ افتح لأحد من قبل کا، کہ حضور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا، سب سے پہلے حضور کے لیے کھولا جائے گا. اور پھر جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو سرکار فرماتے ہیں انا اول من يدخل الجنہ، جنت میں بھی داخل سب سے پہلے میں ہی ہوں گا. اور پھر سرکار جب جنت میں داخل ہوں گے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سرکار کے پیچھے باقی انبیاء کرام ہوں گے. اور انبیاء کرام کے بعد سرکار فرماتے ہیں وَمَعِيَ مِنْ أُمَّتِي 70,000، کہ میرے ساتھ میری امت کے 70,000 افراد ہوں گے. وَمَعَ كُلِّ أَلْفٍ 70,000، اور ان 70,000 میں سے ہر بندہ ایسا ہوگا کہ ان میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 بندے ہوں گے. فرمایا یہ بندے وہ ہوں گے کہ لیس علیہم حساب، ان پر قیامت والے دن کسی قسم کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. یہ 70,000 سرکار کے ساتھ یہ اولین پروٹوکول والے، اور پھر ان کی سفارش سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 بندے. سرکار فرماتے ہیں اس شان سے ہمارا جنت میں داخلہ ہوگا. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ ان اللہ تعالی وعدنی ان يدخل من امتی 4,100 بغیر حساب، کہ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت کے 4 لاکھ بندوں کو بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا. یہ میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے. سرکار جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے زدنا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ اگرچہ وعدہ 4 لاکھ کا ہے لیکن آپ چاہیں تو یہ 4 لاکھ بڑھ بھی تو سکتے ہیں، اس لیے یا رسول اللہ یہ تعداد بڑھا دیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق ایک لب بھرے گا تو اتنے ہی میری امت کے اور بندوں کو جنت عطا فرما دے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرنے لگے زدنا یا رسول اللہ، کہ حضور یہ امت کے بخشے ہوئے لوگوں کی تعداد کو اور بڑھا دیں. سرکار پھر ارشاد فرمانے لگے کہ میری امت کے اتنے بندوں کو پھر اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا. حضرت صدیق اکبر بار بار حضور کی زبان سے امت کی مغفرت کی بشارت سماعت فرما رہے تھے کہ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی کہ دانا یا ابا بکر، کہ اے ابو بکر اب بس بھی کرو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے عمر اگر سرکار کی ساری امت کی بخشش ہو جائے تو تمہارا کیا جاتا ہے. لیکن حضرت فاروق اعظم بھی
مزاج شناس تھے حضور کے، وہ کہنے لگے کہ ابو بکر آپ سمجھے نہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ مالک کریم دونوں اپنے شان قدرت کے مطابق اپنے دستے مبارک سے لب بھرے گا، حالانکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک ہی لب بھرے تو ساری کائنات کو جنت عطا فرما دے، اور یہاں سرکار بار بار فرما رہے ہیں کہ دونوں دستے قدرت سے لب بھر بھر کے وہ جنت میں سرکار کی امت کو داخل فرمائے گا۔ تو یہ سرکار کی وہ شان اولیت ہے کہ سرکار پیدائش میں بھی سب سے پہلے ہیں، سرکار رب کی ربوبیت کا اقرار کرنے میں بھی سب سے پہلے ہیں، سرکار انبیاء کے مراتب اور مناصب میں بھی سب سے پہلے ہیں، اور سرکار اس امت کی قیادت میں بھی سب سے پہلے ہیں، قبر انور سے نکلنے میں بھی سرکار سب سے پہلے ہیں، اور سرکار شفاعت کبریٰ کا تاج پہننے میں بھی سرکار ہی ہیں جو سب سے پہلے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو بھی سب سے پہلے ہیں، اور انبیاء جب جنت میں داخل ہوں گے تو بھی ان کی قیادت سرکار ہی کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا تھا کہ ہم سوئے حشر کریں گے شہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔